جہانگیر کا ہندوستان پیلی ٹٹ کا سفرنامہ ہندوستان ترجمہ ڈاکٹر مبارک علی پارٹ 4 آگرہ کے مشرقی علاقوں کی تجارت اکبر کے دور حکومت میں تجارت کو بڑا فروغ تھا۔ یہ صورتحال موجودہ بادشاہ کے ابتدائی عہد میں بھی رہی، کیونکہ اس وقت تک اس میں تازگی و توانائی اور حکومت کرنے کا سلیقہ تھا۔ لیکن جب سے اس نے خود کو لہو و لعب میں مبتلا کر لیا ہے، اس وقت سے عدل و انصاف کی جگہ ظلم و ستم و تشدد نے لے لی ہے۔ اگرچہ ہر گورنر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کی حفاظت کرے، لیکن اس کے برعکس ہو یہ رہا ہے کہ ہر گورنر مختلف ہیلوں بہانوں سے لوگوں کو لوٹ رہا ہے اور ان کی ذرائع آمدن پر قابض ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں کہ ان غریب لوگوں کی پہنچ نہ تو دربار تک ہے اور نہ ہی یہ بادشاہ تک اپنی شکایات پہنچا سکتے ہیں۔ نتیجہ ان سب باتوں کا یہ ہوا ہے کہ ملک تباہ ہو گیا ہے، لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں۔ اس شہر کے پرانے لوگوں کا کہنا ہے کہ اب اس میں ماضی کی کوئی شان و شوکت باقی نہیں رہی ہے کہ جس کی وجہ سے کبھی یہ دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اس شہر کی تجارتی اہمیت اس لیے ابھی تک باقی ہے کیونکہ جغرافیائی طور پر یہ ایک ایسی جگہ واقع ہے کہ جہاں سے تمام ملکوں کو راستے جاتے ہیں۔ اس لیے اس راستہ سے تمام تجارتی اشیاء کو گزرنا ہوتا ہے، مثلاً گجرات، ٹھٹ، کابل، قندھار، متن اور دکن، برہانپور اور لاہور کے راستے یہیں سے گزرتے ہیں، بلکہ بنگال اور تمام مشرقی علاقے بھی یہاں سے ملے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نام البدل کے طور پر نہیں ہے۔ ان راستوں پر بڑی تعداد میں تجارتی اشیاء آتی جاتی ہیں، خصوصیت سے کپڑے اور روئی کی بنی ہوئی اشیاء۔ مشرقی علاقہ جگن ناتھ تک پھیلا ہوا ہے، اس میں جو مشہور ہیں ان کے بارے میں مختصرا ذکر کرنا پسند کروں گا۔ الہ آباد 150 کوس، یہاں کوئی خاص پیداوار نہیں ہے، اس لیے تجارت بھی بہت کم ہے، مگر یہ شہر خوبصورت اور تفریح کے لیے مناسب ہے۔ یہاں پر اکبر بادشاہ نے ایک عمدہ قلعہ بنوا دیا تھا۔ یہیں پر 3 دریا آ کر ملتے ہیں، گنگا و جمنا، اور تیرے دریا کا نام مسودے میں نہیں ہے، لیکن اس سے مراد سرسوتی دریا ہے، جو کہ حقیقت میں نہیں بلکہ اساطیر میں یہاں آ کر گنگا سے ملتا ہے۔ جون پور مزید 25 کوس، یہاں پر کپڑے کی کئی قسمیں تیار ہوتی ہیں، جن میں پگڑیاں، پھلکے اور چھینٹوں کی کئی اقسام ہیں۔ ان کے علاوہ کھردرے قسم کے ستے قالین بھی تیار ہوتے ہیں۔ بنارس مزید 5 کوس، یہاں بھی پہلے پگڑیاں اور عورتوں کے ملبوسات بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ تانبے کے برتن تیار ہوتے ہیں کہ جو ہندو اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور مزید 3 کوس، یہاں 16 گز کے ٹکڑوں میں ستے قسم کا کپڑا دستیاب ہوتا ہے۔ لکھور مزید 15 کوس، یہاں پر عمدہ قسم کا سفید کپڑا جو تبرتی کہلاتا ہے، جو لمبائی میں سین کہلاتی ہیں، وہ بنتی ہیں۔ یہ بستر کی چادروں کے طور پر استعمال ہوتی ہے، لیکن مہنگی ہونے کی وجہ سے یہ آگرہ کی منڈیوں میں کم آتی ہے۔ اس سے اور آگے چلیں تو ڈھاکہ ست گاؤں، پشگام اور بیبیل کی بندرگاہ ہے، جو مغل بادشاہ کی سلطنت میں شامل ہے۔ ان شہروں میں پرتگالیوں کی آبادیاں ہیں، یہاں ایک زمانہ میں تجارت پر ان کا قبضہ تھا، لیکن اب یہ شہر مغلوں کے قبضہ میں آ چکے ہیں۔ موجودہ بادشاہ نے پرتگالیوں پر نگرانی کے لیے اس علاقہ میں ہر جگہ قلعے بنوا دیے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ان کے تجارتی جہاز مکاؤ سے ہر سال آیا کرتے تھے اور کپڑا و مسالہ جات اور دوسری ضرورت کی اشیاء یہاں لاتے تھے۔ ان چیزوں کو فروخت کر کے ان کے بدلے میں سفید کاٹن کے کپڑے، بنگالی ململ کے علاوہ گھی، چاول اور اسی قسم کی دوسری اشیاء جہازوں میں بھر کر لے جاتے تھے۔ یہ تمام علاقے بے انتہا زرخیز ہیں اور یہاں بڑی مقدار میں اناج، خاص طور سے گیہوں، چاول پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شکر اور گھی کی پیداوار ہے۔ یہ اتو دریائے جمنا کے راستے بیل گاڑیوں میں خشکی کے راستے آگرہ آتا ہے اور ان سے بادشاہ اور اس کی فوج کی غذائی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ یہاں سان بھر کا نمک، افیم، چھینٹ، گھوڑے اور کپڑے کی کئی قسمیں جو کہ سورت اور برہانپور کے درمیان میں تیار ہوتی ہیں، برائے فروخت لائی جاتی ہے۔ آگرہ اور فتح پور سیکری سے 12 کوس کے فاصلے پر اچھی قسم کے قالین بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی مقامی پیداوار کوئی خاص نہیں ہے، اگرچہ یہاں پر ہر چیز باہر سے لائی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود شہر میں ہر قسم کے دستکار اور ہنرمند موجود ہیں
جو ہر چیز کی اچھی نقل تیار کر لیتے ہیں مگر خود سے اس قابل نہیں کہ کوئی اپنا ڈیزائن تیار کر سکے۔ اب اس کے بعد ہم نیل کی کاشت کے بارے میں بیان کریں گے کہ جو کوئل میوات اور آگرہ و بیانہ کے گاؤں میں ہوتی ہے۔ یہ دنیا بھر میں تجارت کی اہم شے ہے کہ جس کی مانگ ہر طرف ہے۔ نیل کی کاشت کے بارے میں بیلسیکر کی تفصیل قارئین کی دلچسپی کے لائق نہیں۔ اس کا تعلق ڈچ کمپنی کو اس کی کاشت قیمت اور اس کی مختلف اقسام کے بارے میں اطلاع دینا تھا۔ آگے چل کر اس نے گجرات کی تجارت کے بارے میں لکھا ہے کہ جو خالص تجارتی نقطہ نظر سے ہے اور اس میں عام قارئین کی دلچسپی کی کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے ڈچ کمپنی کو مشورے دیے ہیں کہ ہندوستان میں کن کن اشیاء کی تجارت کرنی چاہیے اور اس کے لیے کون سے طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ آگرہ کے مشرق اور مغرب میں واقع صوبوں کا ذکر۔ لاہور آگرہ سے 300 کوس مشرق مغرب میں واقع ہے۔ انگریزوں کے آگرہ آنے سے پہلے یہ ہندوستان کا مشہور تجارتی مرکز تھا اور یہاں پر آرمینا اور شام کے تاجر منافع بخش تجارت کرتے تھے۔ اس وقت نیل کی اہم منڈی آگرہ نہیں بلکہ لاہور تھا، کیونکہ یہ ان تاجروں کے لیے سہولت کا باعث تھا کہ جو مقررہ موسموں میں قندھار سے اصفہان اور شام قافلوں کی شکل میں جاتے تھے۔ اس لیے نیل شام کے راستے سے یورپ جاتی تھی۔ یہ یورپ میں لوری آلاہوری کہلاتی تھی۔ اب بھی یہاں سے گولکنڈا منگا ہنم اور مالی پٹم کے بنے ہوئے کپڑوں کی تجارت ہوتی ہے، مگر بہرحال تجارت کی پہلی والی صورت اب باقی نہیں رہی ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ تجارت مر چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے درآمد کرنے والی اشیاء اب صرف ترکی اور ایران کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں کہ جس کی مانگ محدود ہے۔ چونکہ اب تجارت خشکی سے زیادہ سمندری راستوں سے ہوتی ہے، اس لیے اس کی اہمیت گھٹ کر رہ گئی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر لاہور کی تجارت عملی طور پر ختم ہو گئی ہے۔ ہندو کھتری تاجر جو یہ تجارت کرتے تھے ان کی شہرت اب تک باقی ہے، مگر ان کا گزارا پرانے کمائے ہوئے منافع پر ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ سے موجودہ بادشاہ سال کے 5 مہینے لاہور میں گزارتا ہے، بقیہ وقت خصوصیت سے گرمیوں کا زمانہ یہ کشمیر کابل میں رہ کر گزارتا ہے۔ اس کی رہائش کی وجہ سے شہر کی حالت تھوڑی بہت بہتر ہو گئی ہے، لیکن اس کی یہ ساری شان و شوکت شاہی عمارتوں، محلات، باغات اور شاہی اخراجات کی وجہ سے ہے، اس لیے اس کے اثرات بھی محدود ہیں۔ شہر کے ساتھ ہی دریائے راوی بہتا ہے، یہ کشمیر کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور ملتان سے ہوتا ہوا ٹھٹھا و بھکر کو جاتا ہے۔ اس میں چھوٹی کشتیوں کے ذریعہ تجارتی سامان لے جایا جاتا ہے۔ لاہور سے آگرہ خاص طور سے قالین آتے ہیں جو کہ وہاں تیار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کابل سے پھل اور قندھار و ملتان سے دوسرا سامان آتا ہے۔ آگرہ سے لاہور وہ مسالہ جات جاتے ہیں کہ جو ہم یہاں پر لاتے ہیں۔ ان کی مقامی کھپت اس وقت کم ہو جاتی ہے کہ جب یہاں بادشاہ کا قیام نہیں ہوتا ہے، جب کوئی فوجی کیمپ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی سفید کاٹن کے کپڑے، جن میں بنگالی اور گولکنڈا کے بنے ہوئے شامل ہوتے ہیں، احمد آباد کی بنی ہوئی پگڑیاں، چلکے اور سلک کے کپڑے، پٹنہ کی سلک، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ لاکھ کالی مرچیں اور دوسری بہت سی اشیاء کے جن کے نام لینا مشکل ہے، ان کی یہاں کھپت ہے۔ لیمن ملتان صوبہ کا مرکزی شہر ہے اور لاہور سے 140 کوس کے فاصلہ پر ہے۔ یہ صوبہ پیداوار کے لحاظ سے انتہائی زرخیز ہے اور یہاں سے تجارتی قافلے قندھار ہوتے ہوئے ایران جاتے ہیں۔ ایران کے ساتھ اس کی تجارت کافی پھیلی ہوئی ہے۔ ملتان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے قریب 3 دریا بہتے ہیں، راوی، جہلم اور سندھ۔ دریائے سندھ کشمیر کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور ملتان آتے آتے اس کی موجوں کے بہاؤ میں تیزی آ جاتی ہے۔ ان دریاؤں میں ہلکی کشتیاں چلتی ہیں۔ یہاں پر جو شکر تیار کی جاتی ہے اسے کشتیوں کے ذریعے ٹیسا تک لے جایا جاتا ہے۔ یہ شکر لاہور بھی فروخت کے لیے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں افیم، سلفر اور دوسری اشیاء بہتات سے ہیں۔ یہاں کے اونٹ پورے ہندوستان میں مشہور ہیں۔ ملتان کے دستکار انتہائی خوبصورت اور عمدہ کمانے بناتے ہیں۔ یہاں سے کپڑے اور کپڑوں کا سامان قندھار تک جاتا ہے۔ ہندوستان کے دوسرے حصوں میں تجارت کی غرض سے آنے والا یہ سندھ کا مرکزی مقام ہے اور سمندر سے اس کا فاصلہ 80 کوس ہے۔ بندرگاہ کا نام لاہوری بندر ہے کہ جہاں پر تمام بڑے جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں۔ بندرگاہ سے تجارتی سامان کشتیوں کے ذریعہ یہاں لایا جاتا ہے، مگر موجوں کے بہاؤ کی وجہ سے سامان کے آنے میں 8 سے 10 دن لگ جاتے ہیں۔
اس ملک کو اکبر کے زمانہ میں اس کے ایک امیر خان خانہ نے فتح کیا تھا۔ یہ شہر آگرہ سے جنوب کی طرف 400 کوس کے فاصلہ پر براستہ جیسلیم واقع ہے۔ لاہور سے براستہ ملتان اس کا فاصلہ 700 کوس ہے۔ یہ شہر اس وقت بڑا پر رونق اور خوشحال تھا کہ جب تک پرتگالیوں کا ہرمز کی بندرگاہ پر قبضہ رہا اور انہوں نے ٹھٹھا کو اپنا تجارتی مرکز بنائے رکھا۔ یہاں کی سفید کاٹن کی بنی ہوئی اشیاء میرے خیال میں گجرات سے بہت اچھی ہوتی ہیں، جبکہ دونوں کی قیمت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ کپڑے کے علاوہ ٹھٹھا میں منقش میزیں، قلمدان اور اسی قسم کی چیزیں مقامی طور پر بڑے تعداد میں تیار ہوتی ہیں اور ان پر ہاتھی دانت کی بڑی مہارت سے کٹائی کی جاتی ہے۔ یہ گوا اور دوسری ساحلی شہروں کو درآمد کی جاتی ہے، لیکن یہ تجارت اب ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ہرمز سے تجارت کے خاتمہ کے بعد اصفہان سے آنے والے تاجر اب بڑی مشکلوں اور خطرات کے بعد یہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ سلک لے کر آتے ہیں، مگر چھپا کر، کیونکہ ایران سے تمام برآمدات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہ اپنے ساتھ ایک خاص کی قسم کی جوڑے لے کر آتے ہیں جن سے چیزوں کو سرخ رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ خشک میوہ جات کے جن میں خاص طور سے بادام اور کشمش ہوتی ہے، وہ بڑی مقدار میں لاتے ہیں۔ اپنے تجارتی منافع کو بڑھانے کی غرض سے یہ سونے کے ڈلے بھی اپنے ہمراہ لاتے ہیں۔ ان چیزوں کے بدلے میں یہ سفید کاٹن کی بنی اشیاء، سلک، پگڑیاں، پلکے، بنگالی کپڑا، لاہوری نیل، چھینٹ، مصری شکر جو کہ لاہور اور ملتان سے آتی ہے، وہ لے جاتے ہیں۔